السلام علیکم تمام B4U SRG ممبرز، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں شاہ فیصل آپ سے مخاطب ہوں۔ کرنٹ جو سچویشن ہے اس پہ آپ لوگوں سے میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ سیف ارمان صاحب سے ہمارا کافی پرانا ریلیشن ہے اور ان سے کافی ملاقاتیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سچویشن یہ تھی کہ ہمیں کچھ چیزوں پہ اعتراضات تھے، کچھ باتوں پہ جو ہے وہ اختلاف تھا، لیکن پھر ہماری راجہ ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے ڈسکشن ہوئی، اور وہ ڈسکشن 2 فروری کو ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات تقریباً 6-7 گھنٹے کی تھی، اور وہ ایک ایسی بھی سچویشن آئی کہ ہم اللہ کے گھر پہ بیٹھ کے یہ باتیں ساری ڈسکس ہوئی، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ حلف لیا، اور ایک کمٹمنٹ ہمارے درمیان وہ ہوئی، اور اس پہ آج تک ہم قائم ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ وہ بھی قائم رہیں گے۔ اصل میں اس سے پہلے سچویشن یہ تھی کہ جو ہمیں اختلاف تھا تو اس پہ جب ڈسکشن ہوئی تو ہمارا بھی مقصد یہی تھا کہ 5 لاکھ لوگ ایکوموڈیٹ ہوں، اور راجہ ریاض صاحب کا بھی یہی مقصد تھا کہ 5 لاکھ خاندان جتنے ہیں وہ ایکوموڈیٹ ہو، اور سب کی جتنی انویسٹمنٹ لگی ہے تو وہ ان کو واپس ہو، پروفٹ ان کو ملے۔ تو خیر راستے الگ تھے، لیکن اس کمٹمنٹ کے بعد اور ایک اس معاہدے کے بعد ہمارا مقصد ایک تھا، راستہ بھی ایک ہو گیا۔ ہماری ملاقات ہوئی تھی 2 فروری کو، اور اس ٹائم سچویشن بڑی گمبھیر تھی، لیکن جس دن سے پھر ہماری کمٹمنٹ ہوئی اس کے بعد میں بذات خود میں کورٹس میں گیا ہوں، ہر پیشی پہ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ سیف ارمان صاحب سے جیل میں بھی ملنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ ان کے لیے مسئلے مسائل تھے، لیکن پھر وہ ملاقات کورٹ میں ہی ہو جاتی تھی۔ ان سے جب بھی ملے وہ یہی بات کرتے تھے کہ جی میں سب کے پیسوں کا ذمہ دار ہوں، اور سب کا ایک ایک پائی میرے پاس امانت ہے، میں سب کو پیسے لٹاؤں گا۔ خیر اس کے بعد ہم نے بھی ان کے لیے تگ و دو کی تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، وہ باہر آئیں، اور باہر آنے کے بعد جو ہے اللہ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرے۔ اس کے بعد میری کافی دفعہ ملاقات ہوتی رہی ہے راجہ ریاض صاحب سے، میٹنگ ہوتی رہی ہے، اور کافی ساری ڈسکشنز ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ کچھ ایسے ان کے قانونی معاملات تھے کہ ان میں ہم نے بھی ہیلپ کی ہے، اور اس کا جو ہے راجہ صاحب کو بھی پتہ ہے، سیف صاحب کو بھی پتہ ہے۔ خیر آخر وہ دن آ گیا کہ وہ خیر خیریت سے وہ باہر آئے، ان کی ضمانت ہو گئی، اور ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ اچھی بات ہے کہ ایک بندہ اگر مصیبت میں ہے اور اگر ہم ان کی ہیلپ کریں، اگر وہ مصیبت ان کی ٹل سکتی ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا ایک مرحلہ آتا ہے جس میں کافی جو ہے وہ کنفیوژن تھی، کیونکہ مین جو مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا تھا، لیکن اس پہ ملک نوید صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے کافی محنت کی، اور سیف ارمان صاحب نے بھی ان کا مطلب ان کی بات مانی، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ساتھی تھے، انہوں نے بھی کوشش کی۔ تو خیر فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ اگر پیمنٹ ہوگی تو وہ سسٹم کے تھرو ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے پھر کافی تیاریاں کی، کیونکہ راجہ صاحب کے ساتھ ہماری مہینے میں 2-3 ملاقاتیں ہو ہی جاتی ہے، لیکن ابھی لاسٹ 20-25 ڈیز سے وہ کافی بزی تھے اور وہ اسی کام میں ہی لگے ہوئے تھے۔ خیر پھر ابھی ریسنٹلی ان سے ملاقات ہوئی، تقریباً 2 دن پہلے میری اور ایک کرنل صاحب ہیں ان کی، اور وہ ملاقات بھی 5-6 گھنٹے کی تھی، اور یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہی تھا کہ بھئی 5 لاکھ لوگ ایکوموڈیٹ ہو اور سب سیف ہو۔ تو اس پہ راجہ صاحب نے ہمیں موٹی موٹی چیزیں بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اس طرح ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا۔ خیر وہاں پہ بھی ہم نے کچھ سوالات ان سے کیے کہ لیٹ سپوز اگر کوئی سسٹم دوسرا چلتا ہے
تو اس کی پھر کیا گارنٹی ہوگی کہ بھائی لوگ اس میں ایکوموڈیٹ ہوں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ 1 یا 2 مہینہ لوگوں کو پروفٹ ملے اور پھر اس کے بعد سسٹم بند ہو. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ذمہ داری بھی سیف الرحمان صاحب لے رہے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا، پروفٹ بھی ملے گا اور وہ ایکوموڈیٹ بھی ہوں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور باقی انہوں نے پھر یہی بتایا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک یہ اناؤنس کر دیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکلی جون کے اینڈ تک جو ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے، اور کیونکہ ہم نے جس چیز کے لیے محنت کی تھی تو وہ اب پریکٹیکل شیپ میں وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس پہ میں سیف الرحمان صاحب کا اور راجہ ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمام انویسٹر کا جو دکھ درد ہے وہ اس کو فیل کیا اور اس کے لیے ایک کام کیا، اور پریکٹیکلی ایک چیز لانے پہ جو ہے وہ متفق ہو گئے، اور وہ انشاءاللہ اس کو ایک عملی جامہ بھی پہنائیں گے انشاءاللہ، امید اچھی کی ہے. تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ میں دوبارہ بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سیف الرحمان صاحب سے بھی اور راجہ ریاض صاحب سے بھی کہ آپ لوگوں پر ہمیں بھی ٹرسٹ ہے، لوگوں کو بھی ٹرسٹ ہے، تو امید یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے بزنس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر آج آپ ان لوگوں کو 5 لاکھ لوگوں کے ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، اتنی مشکلات اور اتنی سختیاں اور جیل کاٹنے کے بعد بھی، تو میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ 20-30 لاکھ یا 40 لاکھ بندہ جو ہے وہ انویسٹ کریں، چاہے آپ لیکن وہ ریئل سسٹم ہو اور ریئل بزنس ہو تو اس میں آپ کے ساتھ لوگ انویسٹ کریں گے. باقی لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات یہ گھر میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر بھی بزنس تھا، اس میں بھی ہے، لیکن چونکہ اب ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہ رہے، تو اس پہ میں اگین تھینکفل ہوں راجہ ریاض صاحب کا اور سیف الرحمان صاحب کا، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اللہ اس مقصد میں ان کو کامیاب کرے. اور اس کے علاوہ سر بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور آگے بھی رہیں گے، اور اگر ہماری کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم بالکل تیار ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ایکوموڈیٹ ہو، اور لوگ اگر ایکوموڈیٹ ہوں گے، ایک بندے کو فائدہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل سے دعا نکلے گی آپ لوگوں کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. باقی دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اپنا جو ہے رائے دی ہے، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور باقی جتنے تمام ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. باقی ہم آج بھی دعا گو ہیں راجہ ریاض صاحب کے لیے، کیونکہ انہوں نے بہت پازیٹیو رول اس چیز میں ادا کیا ہے. کیونکہ میں اکثر انہیں یہ کہتا ہوں کہ راجہ صاحب اگر آپ نہ آتے اور ان معاملات کو آپ ہینڈل نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنے قتل ہو چکے ہوتے ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ بس راجہ صاحب کا ایک بڑا پن ہے، کیونکہ ماضی میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوئی ہے کہ راجہ صاحب کو دھمکیاں، گالیاں لوگ دیتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے خندہ پیشانی سے اس چیز کا سامنا کیا ہے. اور کیونکہ اس کے لیے بہت بڑا جگر اور بڑا دل چاہیے ہوتا ہے لوگوں کی تنقید اور گالیاں اور پھر یہ دھمکیاں سننے کے لیے. تو راجہ ریاض صاحب سلوٹ ٹو یو، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے اس چیز میں، اور اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں زندگی میں دے. آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور باقی سیف صاحب کی صحت کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اللہ انہیں صحت دے، کیونکہ انسان اگر صحت مند ہوتا ہے تو وہ کام بھی کرتا ہے، اور ان پہ تو تقریباً 5 لاکھ سے اوپر لوگوں کی جو ہے نا رسپانسبلٹی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو تمام دوستوں سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں. باقی اگین انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اور آپ سے امید بھی یہی کرتے ہیں
کہ آپ سچے دل سے اور خلوص سے جو ہے لوگوں کا جو مسئلے مسائل ہے وہ حل کریں گے، لوگوں کو ایکوموڈیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ کا جو ہے آپ کو بزنس ملے گا اور بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔